حنبل جن کو روزے کی حالت میں کوڑے مارے گئے، آپ نے کوڑے مارنے والے جلادوں کو معاف کر دیا مگر ان علماء کو معاف نہ کیا جنہوں نے اسلام کے نام پر گمراہی پھیلائی۔ نہیں، یہ بات تو کوئی نہیں۔ ہاں سر، جب میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے سر، میں نے ان کے بارے میں کچھ 4 کتابیں، یہ کہ انہوں نے ان علماء اس وقت جو تھے نا، جو ان کے دربار میں جب معتزلی، ہاں جو دربار میں گئے تو جن علماء نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ میں ان کوڑے والوں کو معاف کر سکتا ہوں، ان علماء کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں حق پہ ہوں، تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اچھا سر، رائے ونڈ والوں پر اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ ابھی اپنے انجینئر محمد علی مرزا کو ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے اس لیکچر میں جو رائے ونڈ کی کوئی جو کتاب ہے جو نصاب ہے فضائل اعمال، اس پہ گفتگو کی۔ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہے مولانا الیاس کاندھلوی، انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کو ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں گے جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے۔ میں نے سوچا کہ یہ فضائل اعمال پہ یہ کوئی یک طرفہ نہ ہو، میں نے خریدی وہ فضائل اعمال منگوائی، لیکن قرآن حدیث مطلب اللہ رسول کی باتوں کو انہوں نے بابوں کے ایسے تڑکے لگائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور میں چند چیزیں آپ کے سامنے، فضائل اعمال جو نصاب ہے رائے ونڈ کا، اس میں مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ وہی مولانا زکریا ہیں جو 1926 میں تبلیغی جماعت کے بانی تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، مولانا الیاس کے بھتیجے اور داماد، اور وہی مولانا زکریا جن کے پیر خلیل احمد سہارنپوری تھے۔ صفحہ نمبر 8 پر اس کتاب کی تمہید میں مولانا زکریا لکھتے ہیں، 1938 میں میری عمر 40 سال کی تھی، ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام روک دیا گیا، میں نے سوچا ان خالی ایام کو ایک بابرکت مشغلے میں صرف کروں، لہٰذا یہ کتاب لکھنا شروع کر دی، اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی ایام اس مشغلے میں کٹ جائیں گے۔ اب جس بندے کو ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، مطلب دماغ کا کام نہ کریں، وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں اور وہ پورے نصاب ہے۔ آگے سنیے سر، ویسے اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہ تمہید میں آگے کیا صفحہ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا، وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو۔ اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دو، اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، کہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گھڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو ہن گناہ کبیرہ کر کے آئے، ہن گناہ صغیرہ کر کے آئے۔ مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو روزہ نہیں رکھا ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ، یہ بھی اچھا۔ پھر آگے سنیے، اس پہ کوئی بولنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں کریں کہ آپ پوری بات کریں؟ نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص ہے، جی آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول، کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وہی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمانا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کرامات ہیں، ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے، اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آگے صفحہ نمبر 427، کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ کیسے؟ کہ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ اس حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ یہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط۔ آپ پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر، ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا نصاب ہے، اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں؟ جی سر، یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے؟ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا جی، پھر خود پڑھا نا میری سن، جی سر۔ کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں پہلی
انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا، اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے۔ ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال۔ یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم۔ ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ کیوں چیز پڑھی ہے؟ ہاں تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں۔ جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے، یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی۔ دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا۔ جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی۔ چلو سر میں تو سر اس پہ ہوں کہ یہ جو اس میں یعنی ان کو بدل لینا چاہیے فضائل اعمال میں، اتنا بڑے یہ سیٹ اپ ہے۔ مولانا زکریا کہتے ہیں کہ میرے آ گئی ہے منتخب احادیث، آ گئی ہے۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں۔ اچھا نبی ایک یعنی اب صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو ہر فرقے کے اندر ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں، میں لا کے آتش پڑا چھڑنا، وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار، ہے نا؟ تو آیا نا قابو میں رہے یہ۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے، بعض تنظیمیں، بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی، کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل، ٹھیک ہے، میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں، لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے، تہاڈا کوئی بابا نہیں میں چھڈنا۔ ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا۔ اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے۔ کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے، ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے، آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں۔ اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا، ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں۔ خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے، لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھڈی۔ پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سٹوڈنٹس بنائے، کوئی مدرسہ کھولے جس میں بندے تیار کرے۔ سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں۔ جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینہ کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ، تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں، جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے، ٹھیک ہے؟ مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں، اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا، اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں۔ سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں۔ تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے
آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا، وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا، وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا، تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا، انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے، اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا، انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے، یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے کہا تھا کہ ایک فرقہ جنت ہی جائے گا، تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی، تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا، ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں، کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب ہی یہ نکالیں گے. حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے. یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے رزلٹ نکالے گا، ایت حضور نے فرمایا سی ہوئے گا، کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا، حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا ہے امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جہنمی کہہ کے گئے نے پھر کیا حضور؟ اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا اور امام بخاری نے اس پہ پتہ کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ، فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے. عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ، ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت. ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے، معتزلہ آ گئے، ناصبی آ گئے، رافضی آ گئے، اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں، میں مسلمان ہوں. آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس کو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے؟ پھر وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. ان کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتنے لکھے تو ٹائم قیامت تک کی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب اتو بدتمیز، ایک جہل اتو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں، انہیں بجنے کتنے جا کے چل خود بھی مر جائے نا، رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی یا بچہ مر جائے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا، اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟
لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کریں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, بالکل 180 ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا, تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے, اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے, اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو, لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ کٹھے ہوئے ہو نا, تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, چندے تمہیں دیتا ہوں. تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو, تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں کافر نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو, کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے, اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, یا رافضی شیعہ ہو, نیچری ہو, یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحے کے اوپر, ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی, اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے, اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا, پہلا حصہ, وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے, اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ لکھا ہے کفار. کسے؟ وہابی.